اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الحمدللہ آج پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. قد مانے تحقیق کے، یقیناً، افلح کامیاب ہوئے، فلاح کامیابی، افلح بہت زیادہ بہت بڑی کامیابی، کامیاب ہو گئے مومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کی صفات آگے ارشاد کی جا رہی ہے. تو افلاح ایک ایسا لفظ ہے عربی لغت میں کہ دین و دنیا کی ساری کامیابیاں، دین و دنیا کی ہر خوشیاں اور کامیابیاں پوری کی پوری لفظ افلاح میں داخل ہے، تو جس سے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں. آگے ارشاد ہے وہ مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الذین وہ لوگ، ہم وہ سب کے سب لوگ، فی صلاتہم جو اپنی نمازوں میں، خاشعون مانے خشوع اختیار کرتے ہیں. تو نماز میں خشوع کرنے کا حکم ہے، اور خشوعت لفظ خشوع خشیعت سے ہے. خشیت مانے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا. جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ ایسا کھڑے ہو جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم ایسا ہمارے خیال میں رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو دیکھ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم کو کس قدر ساکت، خشوع کا اظہار ساکت ہونے سے ہوتا ہے کہ اپنے اعضاء کو بالکل ساکت رکھیں، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور حالت قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے کا یقین کامل رہے نماز میں. اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، یا نماز میں انگلیاں چٹکانا، یا نماز میں اپنے کپڑوں کو سمیٹنا، یا سجدے کی جگہ کو جھٹکنا، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کو دیکھے کہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی ساکت رہتے تھے. اس لحاظ سے کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہونا ہے، اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے نماز میں جو بھی پڑھتے ہیں اس کے معنی کی طرف ذہن رکھیے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. نماز کے جو اذکار ہیں وہ تو تھوڑے ہیں، رہا سوروں کا تو عام طور پر تو آخر کے چھوٹے سورے پڑھے جاتے ہیں. تو ان سوروں کے اگر ہم ترجمہ ذہن میں رکھ لیں، ترجمہ یاد کر لیں، پڑھ لیں، تو دوسری طرف خیال نہیں جائے گا. کوشش کرنا چاہیے پوری کہ ہم قرآن جو تلاوت کر رہے ہیں اس کے معنی کی طرف ہم غور کرتے رہے نماز میں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے نماز میں اپنا خشوع، یعنی دیکھنے والے کو یہ معلوم سمجھ میں آئے کہ یہ کس قدر عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو اس طریقے سے اظہار عاجزی بھی ہونا چاہیے. اور نماز میں جو وسوسے آتے ہیں اس کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ پڑھیں آمنت باللہ و رسولہ 3 بار پڑھنا چاہیے. اس کے بعد نماز شروع کرنا چاہیے، تو وسوسے نہیں آئیں گے بلکہ کم آئیں گے، جہاں تک یہ کوشش بھی ہم کو کرنا ہے. تو نماز میں خشوع و خضوع کا قائم ہونا، یہ اعضاء کی حرکت ہماری کسی قسم کی نہ ہو، بلکہ جہاں جہاں حکم ہے ویسا اس طرف ہماری نگاہ، ہماری توجہ رہنا چاہیے. اب اس کے بعد آگے ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ لوگ کامیاب ہوئے. کون کون کامیاب ہوئے؟ پہلا جو نماز میں خشوع کرنے والے کامیاب ہیں. دوسرا
انل لغوی معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اعراض کے معنی ہے منہ پھیر لینا۔ تو وہ لوگ جو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیرنے معنی توجہ نہیں دیتے۔ لغو کے معنی ایسا خور اور ایسا فعل، ایسا کام جس سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے نہ ہم کو فائدہ پہنچے، ایسی بات کرنا کہ اس بات سے نہ دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا، سننے والے کو کوئی نصیحت ہے، نہ کوئی تجربے کی بات ہے، نہ بولنے والے کو کوئی ثواب اور اجر کی بات ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ایسی باتیں نہیں کرنا، نہیں سننا جس سے اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے، دنیا میں انسان محو ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اور ہر بےہودہ بات جہاں پر ہوتی ہے اس محفل میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اعراض ہے لغو باتوں کا۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت نیک اور بہت متقی صاحب تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو جب خبر میں منکر نکیر آئے تو ان سے جب سوالات کیے گئے تو 2 سوال کے جواب تو وہ دے دیے۔ جب نام مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا لینے کا تو ان کی زبان سے مبارک نام نہیں نکل رہا تھا۔ تو وہ سخت پریشان ہوئے اور کہنے لگے دل میں کہ کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کیا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس طریقے سے وہ پریشان تھے۔ تو ان کو آواز آئی کہ ہاں خاتمہ تو ایمان پر ہوا ہے مگر آپ بیکار باتیں بہت کرتے تھے۔ تو لہٰذا جہاں تک ہو اور بیکار باتیں سب گناہوں میں لکھی جاتی، جتنی بیکار باتیں ہم کرتے ہیں وہ سب گناہوں میں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من سکتا نجا، جو خاموش رہا نجات پایا۔ تو جہاں خاموشی عبادت میں لکھی جاتی ہے، ویسے ہم خاموشی کے اوقات میں اپنے زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے، مگر اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ خاموش رہنا، جتنا ہو سکے بات کم کرنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ شان بیان فرماتے ہیں وہ مومنوں کی جو کامیاب اور بامراد ہو گئے ہیں، وہ لوگ ہیں نمبر 1 جو نماز میں خشوع رکھتے ہیں، نمبر 2 جو بیکار باتوں سے منہ پھیرے رہتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، تیسرا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، والذین اور وہ لوگ سب وہ سب کے سب للزکاۃ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی تفصیلات میں یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے اور زکوٰۃ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو زکوٰۃ دینے والے کے خیالات اور دل سب پاک رہتا ہے بالکل۔ تو لہذا زکوٰۃ اس طریقے سے دینا چاہیے کہ ہماری توجہ پوری کی پوری اللہ کی طرف آواز نہیں آ رہی ہے آپا؟ اچھا زکوٰۃ کے معنی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہی آواز آپ کنٹینیو کیجیے، آ رہی ان کے پاس نیٹ پرابلم ہو رہا ہے۔ جی اچھی بات۔ تو مومن جو اعمال صالحہ کرتا ہے وہ اس کے قلب اور روح کا تزکیہ کا باعث بنتے ہیں، یعنی راہ للہ دے دینا یہ ہمارے قلب اور روح کے صفائی کی بات ہوتی ہے۔ تو اور ایسی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے انسان جو اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو لہٰذا راہ خدا میں مال دیتے رہنا زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے سوا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کم کرنے والی چیز خیرات سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ تو فرض ہے ہی ہے، اس کے سوا بھی خیرات کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ناجائز مقام پر اپنی خواہش کو پوری نہیں کرنا سوائے بیوی کے۔ اب قرآن کے الفاظ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اس کے کہ اللہ ازواجہم اپنی بیویوں کے ساتھ، او ما ملکت ایمانہم اور ان باندیوں کے ساتھ جو ان کے ملک ہے۔ تو یہ آج کے دور میں جائز نہیں ہے۔ جب یہ تھا کہ جب
دشمن سے جہاد ہوتا تھا تو جہاد میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا اس کے ساتھ عورتیں بچے وغیرہ بھی سب ہاتھ آتے تھے، اور وہ بھی تمام مجاہدین کو بانٹ دیے جاتے تھے، وہ ان کے ملک ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں باندیوں کے ساتھ بھی بیوی کی طرح رہنے کی اجازت تھی، مگر اب وہ باندی ہے نہ وہ باندی کا سوال ہے اس قسم کی، اب تو اسلام میں منع ہے کسی انسان کو خریدنا بیچنا وغیرہ، اور اس قسم کا نہ جہاد ہے اب جو باندی ہاتھ آئے، تو لہٰذا یہ قصہ ختم ہے، صرف اور صرف بیویوں کے ساتھ رہنے کا، اس کے سوا دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے کوئی انسان تو پھر وہ ان کے لیے گناہ اور باعث ملامت ہوگا۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنی خواہشات کی تکمیل تو اجازت ہے کرنے کی، بالکل ایسا نہیں ہے کہ سنیاسیوں اور راہبوں کی طرح جوگیوں کی طرح شادی سے کنارہ کش کر رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مست ہاتھی کی طرح لوگوں کی آبروئیں برباد کرتے رہیں، انسانی معاشرے کو لا علاج بیماریوں کے تحفے دیتے رہیں، نئی نئی الجھنیں پیدا کر کے سوسائٹی کے امن کو اس کے سلامتی کو زیر و زبر کرتے ہیں۔ لوگ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اللہ کے بتائے ہوئے حکم سے نکاح کے طریقے سے بیوی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، اور ان لوگوں کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ پھر آگے ارشاد ہے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ ابتغاء مانے خواہش کرنا، وراء ذالک اس کے سوا کوئی دوسرے طریقہ اختیار کرنا، اگر کوئی ایسا کرے اس کے سوا کوئی دوسری قسم کا طریقہ اختیار کرے تو اس کے بارے میں ارشاد ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی لوگ ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔ تو حد سے بڑھ جانا بھی یہ بھی گناہ ہے، جو بتائے گئے ہمارے کو جو حدود بتائے گئے ہیں اسلام میں، اس حدود کے اندر رہنا ہے، حدود سے توڑ کر آگے بڑھ جانا بھی بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی حد سے بڑھ جانے کا بھی جو کئی طریقے سننے میں آتے ہیں تو وہ سب گناہ ہے۔ آگے ارشاد ہے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اماناتہم جو امانت ان کے پاس، وعہدہم وعدوں کی، راعون اس پہ نگاہ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو راعون کے معنی ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کچھ امانت ان کے پاس رکھائی جاتی ہے، اگر کوئی رکھاتے ہیں تو اس کو جیسے کا ویسا، بلکہ وہی نوٹ واپس کرنا ہے، اس کے بدل ہم دوسرے نوٹ بھی نہیں دینا ہے، یہاں تک اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے سوا امانت بعد بھی امانت ہوتی ہے، کوئی اگر کوئی اپنے سامنے کسی کا راز ظاہر کرے، کوئی مجبوری کے لیے، کوئی مشورے کے لیے کوئی بولتے ہیں اپنی کچھ باتیں، تو وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہرگز ہم کسی دوسروں کو ان کی بات نہیں بولنا چاہیے۔ اور عہدہم اور وعدوں کی پاسداری کرنا، تو جو جس سے جب بھی وعدہ کرے وہ وعدہ پورا کرنا، جہاں تک ہو سکے وعدہ پورا کرنا ہے، کہیں آنے کا، کچھ دینے کا، کہیں جانے کا، کچھ بھی وعدہ جو بھی کسی سے وعدہ کرتے ہیں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زندگی کی ایک حرکت ہم سب کے لیے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اس پر کس طرح عمل کرنا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، پھر بھی فضیلت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک اسلام سے پہلے کسی کاروبار کے سلسلے میں کوئی صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ بات کرتے ہوئے وہ صاحب جو تھے وہ کسی کام سے گھر کا ہے کہ آپ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، وہ جا کر وہ 3 دن تک بھول گئے، ان کو یاد ہی نہیں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اسی مقام پر کھڑے رہے۔ اندازہ لگائے کہ 3 دن تک کھڑے ہونا کیا یہ آسان بات ہے؟ کیونکہ وعدہ کرے تھے آپ ٹھہرنے کا، تو وعدے کی اتنی پاسداری کرے، اتنا خیال رکھے کہ 3 دن گزر گئے مگر آپ وہاں سے نہیں ہٹے۔ تیسرے دن جب اس آدمی کو یاد آیا تو وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ بھی نہیں بولے، صرف اتنا بولے کہ تم بہت دیر کر دیے آنے میں۔ تو یہ ہمارے نبی کی زندگی کا ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر جگہ پر ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے سامنے ملتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا وعدوں کی بھی پابندی کرنا ہے، جس سے جو وعدے کرتے ہیں کسی معاملے میں ہو تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اور امانت میاں بیوی کی بھی بات ہے کہ کوئی بیوی اپنے میاں کا کوئی راز نہ بولے اور کوئی میاں اپنی بیوی کا کوئی راز نہ بولے، یہ بھی راز کی بات ہے۔ اگر کوئی مشورہ لے تو صحیح مشورہ دینا چاہیے، یہ بھی امانت ہے۔
تو جہاں تک ہو سکے ہم سب کو چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومن بامراد ہیں جو اپنی امانت میں حفاظت کرتے ہیں، اور امانت ہم عزت بھی امانت ہے، تو لہٰذا کسی کی کوئی بات اگر معلوم ہے غلط بات تو وہ کسی کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، تو لہٰذا ہم سب کو اپنے وعدوں کی اور امانت کی پابندی کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حفاظت کرنے کا مطلب تو پہلا یہ ہے کہ نماز کے ظاہری ارکان کو پورا صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے جو نمازی ہیں مگر نماز کی حفاظت میں کوتاہی ہوتی ہے، یہ کہ اس لیے میں سرسری عرض کر دوں کہ نماز کے فرائض کیا ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 باتیں فرض ہیں اور ان کی ہم کو حفاظت کرنا ہے۔ نمبر 1، اگر ناپاک ہے تو غسل کر لینا ہے فوری، غسل کے فرائض بھی آپ کو اس کے پہلے بتا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کرنا، حدیث پاک میں الفاظ ہیں اچھی طرح وضو کرنا، یعنی وضو میں جتنے اعضاء وضو کا دھونا فرض ہے، جیسا کہ قرآن کے الفاظ ہیں اپنے چہرے کو دھونا ہے تو چہرہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، یہ کان کے لو سے یہ کان کے لو تک اچھی طرح پورا چہرہ دھونا ہے، اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کے الفاظ ہیں قرآن کے، تو کوہنیوں کے پیچھے کا حصہ بھی پوری توجہ کے ساتھ ہاتھ پھراتے ہوئے اچھی طرح سے پانی پہنچا کر کوہنیاں سمیت دھونا ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، تو سر کے مسح کے لیے جو ہم پانی دوسرا لیتے ہیں، پہلے سے تو ہاتھ ہمارے بھیگے ہوئے رہتے ہی ہیں، پھر بھی یہ الگ رکن ہے، الگ حکم ہے، اس لیے سر کے مسح کے لیے دوسرا پانی لینا ہے، لے کر اس پانی کو سیدھا سر کے بالوں کو ہمارے ہاتھ ٹچ ہونا ہے، پیشانی کو تو ٹچ ہوتے ہوئے نہیں جانا ہے، نہ وہ ہاتھوں کو چومنا نہیں ہے، چومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کچھ مقدس نہیں ہو گئے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ سیدھا سر کے بالوں کو ہاتھ لے جا کر اچھی طرح سے پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ پورے سر کا نہ ہو سکے تو پاؤں سر کا بھی کرے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر جہاں تک ہو سکے ہر کام مکمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ الگ سے حکم دیتے ہیں پیروں کے دھونے کا، تو پیروں کے لیے ٹخنوں سمیت کے الفاظ ہے قرآن پاک میں، تو پیر کی انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے ٹخنوں سمیت پیروں کو اچھی طرح تمام اعضاء کو 3 بار دھونا ہے۔ تو بعض لوگ کھڑے کھڑے پیر پر ایک مگ سے پانی ڈال لیتے ہیں، اکثر بیسن میں وضو کرتے ہیں، آج کل تو یہ آسانی ہو گئی۔ اس کے بعد پیروں میں خلال کرنے کے لیے کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ پیر کی انگلی میں خلال کرنا سنت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نماز کی حفاظت میں داخل ہے۔ نماز کی حفاظت میں لباس کا مکمل ہونا، اور جو ہے سو عورتوں کے لیے تو ستر فرض ہے۔ ستر مانے چھپانے کی چیز، چھپانے کی چیز یعنی عورت کو حالت نماز میں بھی غیر نماز میں بھی اپنا ستر ہمیشہ ڈھک کے رہنے کا حکم ہے۔ سر کو بھی ڈھکنا، سوائے چہرہ، دونوں ہاتھوں کے پنجے، دونوں پیروں کے پنجے کے سوا پورا جسم عورت کا ڈھکا ہوا رہنا چاہیے۔ اگر کوئی عضو ہمارا پاؤں کھلا، جیسا کہ ہاتھ کے کونیوں سے لے کر پہنچا تک جو ہماری کلائی ہے وہ آدھی ہے، کونیوں سے مونڈے تک آدھی ہے، تو اس طرح یہ ہمارا پورا ہاتھ ہے۔ اب اس کا اگر پاؤں حصہ مطلب کوہنیوں سے پہنچے تک کا جو حصہ ہے اس کا آدھا اگر کھلا رہ جائے تو پھر پاؤں حصہ ہمارے ایک عضو کا کھلا رہ گیا تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم کو چاہیے کہ اچھی طرح سے اپنے جسم کو ڈھانکنا چاہیے، یہ بھی نماز کی حفاظت میں ہے۔ اور نماز کے لیے پوری توجہ سے ٹھہرنا ہے، اور نماز کے اوقات کا بھی معلوم رکھنا ضروری ہے ہر کسی کے لیے۔ اکثر لوگ وقت کبھی چلے جاتا وقت ہے سمجھتے رہتے، کبھی وقت نہیں جاتا وقت چلے گا سمجھتے رہتے۔ کوئی اگر نماز ظہر تھوڑا دیر سے پڑھے، ارے وقت چلے گا کون سی نماز پڑھے، ایسی بات ہوتی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم سب کو جائے کہ اپنی ذمہ داری ہے، اپن کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کل ہر اردو اخبار میں ٹائم آتا ہے، اخبار نہ بھی دیکھیں
تو آج کل اردو جنتر یا اردو کیلنڈر جتنے بھی ہیں سب میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہیں. تو نماز کے اوقات کی حفاظت کرنا ہے کہ کون سے وقت شروع ہوتا ہے کون سے وقت ختم ہوتا ہے، اس کے حساب سے نماز ادا کرنا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا اول وقت پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو جہاں تک نماز کا وقت پر ادا کرنا، تو جہاں تک ہو سکے ہم سب کو چاہیے کہ نماز کے اوقات کی بھی رعایت رکھنا ہے. دوسرا نماز کی حفاظت کرنا یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے ادا کرنا ہے. بہت سے لوگ رکوع میں جتنا جھکنا ہے اتنا نہیں جھکتے، کم جھکتے ہیں. اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجبات نماز میں ہے، اس کو خوما کہا جاتا ہے. پورا سیدھا پیٹھ کمر پوری سیدھی ہو جانا، اتنا نہیں کرتے، تھوڑا آدھا کھڑے ہوئے کہ نہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ واجبات نماز میں سے ہے. واجب ترک ہوگا تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور واجب بھولے سے ہوگا، اس کو سہو کے معنی بھول کے ہیں، بھول کے اگر واجب ترک ہو گیا تو سجدہ سہو کرنا ہے. اور قصدن واجبات کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو ایسا ہی رکوع کے بعد پورا سیدھا کھڑا ہو کر کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہو کر پھر سجدے میں جانا ہے. پھر اور سجدے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے. عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں تک ہو سکے سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے. بہت سی احادیث میں ہے کہ عورتوں کو جہاں تک ہو سکے سمٹ کر سجدہ کرنا ہے. مردانی کی طرح پیچھے کا جسم پورا اٹھا کر سجدہ نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں کوہنیوں تک، کوہنیوں کو نہیں ٹکاتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اچھی طرح سے جہاں تک ہو سکے سمٹ کر سجدہ کرنا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک حدیث شریف ہے وہی ہم کو سناتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. تو یہ الفاظ مردوں کے لیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نماز پڑھتے تھے ویسا نماز پڑھنے کا، ویسا ہی سجدہ کرنے کا حکم مردوں کے لیے ہے. اگر ویسا ہی کرنا ہے عورتوں کو تو پھر ٹخنوں سے اونچا اٹھا لینا پڑے گا ہم سب کو، اور سر پہ کوئی رہے نہ رہے پورے جسم کو ڈھکنا بھی پڑا. جیسا آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیے نماز پڑھنا ہے. تو مردوں کے لیے سطر تو نہیں ہے، سر کو، اپنے گردن کو، گلے کو، ہاتھوں کو ڈھکنا. تو بغیر ڈھکے کے نماز پڑھ لے سکتے ہیں مرد آدمی. تو ویسا ہی یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کو کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، مردوں کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے. رکعت بنتے وقت عورتوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے. تو ہر جگہ عورتوں کا الگ الگ طریقہ لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا جیسا کہ مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھو، یہ الفاظ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے. لہٰذا عورتوں کو جہاں تک چاہیے سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے. یہ بھی نماز کی حفاظت ہے. پھر دو سجدوں کے درمیان بھی بیٹھنا ہے، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. تو یہ بھی پورا سیدھا بیٹھ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے. یہ نہیں کہ آدھا اٹھے نہیں اٹھے دوسرے سجدے میں جلدی چلے گئے. تو نماز میں وقت مت بچائیے، دوسرے کاموں میں وقت دنیا کی بیکار باتوں میں وقت کو بچانا ہے، مگر نماز میں وقت کو نہیں بچانا ہے. تو جہاں اطمینان سے نماز ادا کرنا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم جو پڑھتے ہیں وہ بھی اطمینان سے الفاظ کو ادا کرنا ہے. جلدی جلدی ادا کرنے میں بعض وقت معنی بھی بدل جاتے ہیں اور پوری طرح سے الفاظ ادا نہیں ہوتے. تو جلدی کر کے وقت نہیں بچانا ہے. وقت تو دوسرے دنیاوی کاموں میں جو ہمارے بیکار کاموں میں وقت لگاتے ہیں وہ وقت کو بچانا ہے. نماز میں جلدی کر کے وقت بچانا نہیں چاہیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ بامراد ہیں، کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت میں یہ بھی ہے کہ ظاہری اعمال کے سوا دل سے توجہ بھی پوری ہمارے رب کی طرف ہونی چاہیے. یہ نمازوں کی حفاظت ہے. نماز کے اوقات کی بھی حفاظت کرنا ہے. دوسرا اس کے بعد حکم ہے اولئک هم الوارثون، وہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، یعنی جنت کے وارث ہیں. ایسے کون کون لوگ جنت کے وارث ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ وہ لوگ جو نمازوں کی میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دوسرا وہ لوگ جو لغو باتوں سے
मुंह फेरे रहते हैं। तीसरा वो लोग जो ज़कातों को अदा करते हैं। चौथा वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। चौथा वो लोग शर्मगाह की हिफाजत में सिवाय बीवियों के। और वो लोग जो अपनी अमानतों की, अपने वादों की हिफाजत करते हैं। और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। इन सब के लिए इरशाद होता है उलाइका हुमुल वारिसून, वही लोग वारिस है, यानी जन्नत के वारिस है। अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, और वही लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। आगे इरशाद है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, लक़द और तहक़ीक़ के बेशक खलक़ना हमने पैदा किया इंसान को एक मिट्टी, गूंदी हुई मिट्टी से। सुलालतिन माने गूंदी हुई मिट्टी, तीन कहते हैं मिट्टी को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक हमने इंसान को पैदा किया है मिट्टी से। तो मिट्टी से पैदा करने का मतलब ये है कि एक तो आदम अलैहिस्सलाम जो हमारी असल है वो मिट्टी से, उनका जिस्म मिट्टी से बनाया गया है। दूसरा, मिट्टी से पैदा करने का मतलब ये है कि इंसान जो माँ के जिस्म में, माँ के रहम में जो ठहरता है, तो वो बाप के नुत्फे से ठहरता है। तो नुत्फा जो ग़िज़ा से बना है, वो ग़िज़ाएं तमाम मिट्टी से हासिल की जाती है, जमीन से ली जाती है, उससे उसी की कुव्वत से नुत्फा बनता है। तो लिहाजा इस तरह हम सारे इंसान भी मिट्टी से पैदा किए गए हैं। फिर आगे इरशाद है सुम्मा जालनाहु नुतफतन फी क़रारिम मकीन, बेशक हमने सुम्मा, फिर इरशाद है कि जालनाहु हमने बनाया उसको, नुतफतन उस नुतफे को, फी क़रारिम मकीन एक महफूज मकाम पर उसको करार दे दिया, ठहर गया वो एक महफूज मकाम पर, यानी माँ के रहम में ठहर गया। आगे इरशाद है सुम्मा खलक़ना नुतफता अलक़तन फ़ख़लक़ना अलक़तन मुज़ग़तन फ़ख़लक़ना मुज़ग़तन इज़ामा फ़कसौना इज़ामा लहमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं माँ के रहम में जो बच्चा जो बतदरीज जो बढ़ता है उसकी शक्ल बताई जा रही है कि वो इस तरह है कि खलक़ना, फिर हम बनाते हैं उस नुतफे को अलक़ा। अलक़ा कहते हैं खून का लोथड़ा, खून का टिपका। फिर उस खून के लोथड़े से अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ख़लक़ना, पस हमने पैदा किया अलक़ा। अलक़ा खून का अलक़ा, फिर बनाया हमने अलक़ा से मुज़ग़ा। फ़ख़लक़नल अलक़ा, पस बनाया हमने खून का टिपका, फिर उससे मुज़ग़ा। मुज़ग़ा माने गोश्त की बोटी, फिर हम उसके बाद उससे गोश्त की बोटी बना देते हैं। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर हम उस गोश्त की बोटी में हड्डियां पैदा करते हैं। फ़कसौनल इज़ामा लहमा, बस हम कसवा माने पिराना, बस हम पहनाते हैं हड्डियों के ऊपर गोश्त का कवर चढ़ा देते हैं। सुम्मा, फिर अंशानाहु खलक़न आखरा, फिर हम उसमें रूह फूंक देते हैं आखिर में। तो इस तरीके से लिखा है तफासिर में कि हर मरहले पर 40 दिन रहता है बच्चा। जब माँ की पेट में ठहरता है तो नुत्फे की शक्ल में 40 दिन रहता है, फिर जब वो खून की शक्ल बनता है तो फिर 40 दिन रहता है उसी शक्ल में, फिर जब वो गोश्त की शक्ल में आता है तो फिर 40 दिन होता है। इस तरीके से 40 दिन, यानी 40 दिन बोले तो चौथा महीना। जब चौथा महीना हो जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसमें रूह डाल देते हैं। तो रूह इंसान की जो रूह है उस चौथे महीने में डाली जाती है। जब चौथे महीने में डाली जाती है रूह, तो वो रूह हमारी बाकी रहती है, रूह को फना नहीं। अल्लाह ताला सारे इंसानों को, आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा करने से पहले सारी अरवाह को पैदा कर दिया, जितने क़ियामत तक होने वाले थे सबकी रूह पैदा अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दी। काफिर मुस्लिम सबकी रूह, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी सबकी अरवाह को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। पैदा फरमा कर अल्लाह ताला उन अरवाह से मुखातिब होकर, अब वही रूह है जो हमारे जिस्म में पड़ते, फिर वही रूह से हम इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएंगे। जो कुफ्फार हैं वो दोज़ख में जाएंगे वही रूह के साथ। तो अल्लाह ताला उन सब से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो तमाम अरवाह जवाब देते हैं कि बेशक आप हमारे रब हैं।
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब। तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने जवाब दिया बला, बला के माने क्यों नहीं, बेशक आप हमारे रब हैं। हज़रत अली कदम ताला वजह का फरमान है कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बला फरमाए थे उस वक़्त मेरी रूह भी वहीं थी, मैं भी आपसे सुनकर मैं भी बला कहा। क्यों नहीं, बेशक आप हमारे परवरदिगार। फिर तमाम अरवाह ने बला कहा। अब काफिर को काफिर इसलिए कहते हैं कि पहले तो इकरार कर दिए थे उनकी सबकी अरवाह ने, अब बाद में दुनिया में आकर इनकार कर रहे हैं, तो वो काफिर ने इनकार करने वाले। खैर ये बड़ी तफसील की बात है। तो लिहाजा वही रूह हमारे जिस्म में जाती है और वही रूह से हम दुनिया में रहते हैं, और जब इंतकाल हो जाता है इंसान का तो वो रूह फना नहीं होती, जिस्म को मिट्टी में डाल दिया जाता है, जिस्म फना हो जाते हैं मगर रूह बाकी रहती है। रूह के लिए एक मकाम है जिसको बरज़ख कहा जाता है, क़यामत के दिन फैसला होने तक। तो नेकोकारों की रूह जिस मकाम पर रहेंगी उसको इल्लीन कहा जाता है। इल्लीन में तमाम अरवाह नेकों के रहती हैं, और जहाँ पर दोज़खियों की गुनाहगारों की रूह रहती है उस मकाम को सिज्जीन कहा जाता है। तो ये आलम बरज़ख है, यानी जन्नत या दोज़ख में जाने से क़यामत के दिन से पहले, मरने के बाद से क़यामत के दिन से पहले जो वक्फा है उसको बरज़ख कहा जाता है। उस बरज़ख में इंसान की अरवाह रहती है। तो उसके बाद फिर क़यामत के दिन फैसला होगा, तो जहाँ चाहे अल्लाह ताला जिसको जहाँ रखे, अल्लाह ताला सबको नेक तौफीक अता फरमाए, तो फिर वो जहाँ के लोग वहाँ पर वो उस मकाम पर पहुँचा दिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है फनशनाहु खलक़न आखरा, बस हमने उसमें रूह फूंक दी उसके बाद में अल्लाह ताला। तो अब हम जिस्म को भी ग़िज़ा देते हैं क्योंकि रूह बाकी रहने वाली है, तो रूह को ग़िज़ा देना है। हम बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई रूह कमज़ोर है, उनको रूहानी क़ुव्वत है, तो रूहान को असल हम जो हमारे जिस्म जो फना होने वाला है उसके तो पूरी तवज्जो के साथ उसको अच्छी ग़िज़ा जो देना चाहिए वो देते हैं। बीमार हुए तो इलाज कराते हैं। सब ये फना होने वाले जिस्म के लिए हम बहुत ही कोशिश करते हैं, अच्छे बड़े डॉक्टर के पास जाओ, बड़े जो स्पेशलिस्ट के पास जाओ और उसका इलाज अच्छी तरह से करा लो जो फना होने वाला है, पूरी तवज्जो है। और रूह हमारी जो बाकी रहने वाली है उसकी कुव्वत के लिए, उसके लिए हम कुछ आवाज नहीं आ रही आप आपकी। जी अब आ रही है। जी अब आप बोलिए। हाँ, रूह को ग़िज़ा देना है, और रूहानी ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। अब आ रही बात? हाँ आ रही, अब आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है, तो ये रूहानी ग़िज़ा है। तो अल्लाह का जिक्र से मुराद है नमाजें पढ़ना, कुरान पढ़ना या हदीस मुबारक पढ़ना, इल्म दीन की तालीम सीखना, इल्म दीन सिखाना, तमाम अल्लाह के जिक्र में दाखिल है। और वैसे अल्लाह के नाम का जिक्र भी करना है, अल्लाह के बेहतरीन नाम है, तो अल्लाह के तमाम नामों का जिक्र करना। तो ये हमारे रूहानी क़ुव्वत का जरिया है कि हमको हमारी रूह को क़वी बनाना है, क्योंकि रूह हमारी बाकी रहने वाली है। तो रूह को क़ुव्वत वाली बनाने के लिए हम सबको अल्लाह का जिक्र हर वक्त दिल से, दिमाग से, ख्यालात से पूरा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना है, ये जिससे हमारी रूह क़ुव्वत वाली होती है। और जब रूहानी क़ुव्वत बढ़ती है तो नेक कामों की इबादतों की तौफीक होती है। उसके लिए अल्लाह ताला फिर आगे इरशाद फरमाते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, पर बेशक बड़ा बरकत वाला है वो परवरदिगार जिसने बेहतरीन तरीके से हम सबके पैदाइश की। हमारी इतनी बेहतरीन तरीके से हमारी पैदाइश हुई है कि हमारे एक अज़ू को गौर किया तो तमाम आज़ा जैसा अल्लाह ने चाहा बेहतरीन तरीके से हमारे आँख, नाक, कान, जिस्म के अंदर के आज़ा, ये सब अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में एक मुस्तकिल कारखाना है हमारे जिस्म के अंदर जो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो ये अल्लाह की कुदरत कामिला है कि उसने इस तरीके से इंसान को बनाया कि इंसान के तमाम आज़ा हर अज़ू अपने लिहाज से मुक़र्ररा जगह पर मुक़र्ररा काम में लगा हुआ है। तो ये अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से इंसान का क़द व क़ामत, इंसान के तमाम आज़ा जितना गौर करेंगे अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन बढ़ते जाता है। और अल्लाह ताला बेहतरीन खालिक है हमारा परवरदिगार। इरशाद है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, पर बेशक बड़ा बरकत वाला है
बेहतरीन पैदा करने वाला है, बेहतरीन खालिक है, बेहतरीन बनाने वाला है अल्लाह हमारा परवरदिगार, जो हर जानदार के लिए उसके तमाम आज़ा को इस कदर बेहतरीन तरीके से बेहतरीन मकाम पर उसको रखा गया है कि उससे तमाम हमारे को सहूलतें पैदा होती हैं। आगे इरशाद सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून। अब इतना सब बयान करने वाले अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो ये याद रखो, तुमको तो इस तरीके से पैदा किया गया, जिसमें रूह डाली गई, सब किया गया, अब तुमको मरना है। ये भी जहन में रखो, ऐसा मत जियो कि मरना नहीं है। मौत को, कई इंसान ऐसे हैं जो मौत को भूले हुए जीते हैं। अल्लाह ताला हमको कुरान में कई जगह याद दिला, अब तुमको इसके बाद मरना है, तुमको जिंदगी दे दी गई, अब इसके बाद तुमको मरना है। कई कई ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मौत को भूल कर, जैसा कि इनको मौत आने वाली नहीं है, इनको मरना ही नहीं है, इस तरीके से जीते हैं मौत को भूल। अल्लाह ताला हमको याद दिला रहा है तुमको मरना है। फिर उसके बाद इरशाद सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। खाली ऐसा मरकर मिट्टी नहीं हो जाना है, बल्कि तुमको क़ियामत के दिन दोबारा उठाया जाएगा, वहां पर हिसाब किताब होगा, वहां पर सवाल होगा। इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमको जगह जगह कुरान में कई तरीके से हमको तवज्जो दिलाते हैं कि तुमको इसके बाद क़यामत दिन दोबारा जिंदा किया जाएगा और तुम्हारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा। आगे इरशाद है, अल्लाह ताला अपने इस सनत को याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला के बेहद बेहिसाब एहसानात हम सब पर हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ा वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन। और हमने तुम्हारे ऊपर वलक़द तहक़ीक़ के हमने खलकना पैदा किया फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर सबअ माने 7 तराइक़ रास्ते। तो इसके तराइक़ के तफसीरों में बहुत तफसील है। तराइक़ के माने 7 आसमान या 7 ऐसे 7 आसमानों में अल्लाह ताला जो हमारे लिए सैयारे पैदा किए, जो सैयारे गर्दिश करते रहते हैं, जिससे इंसान की बहुत सी ज़रूरियात की तकमील होती रहती है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला हमारे लिए 7 रास्ते बना दिए उसने, यानी 7 तरीके, 7 आसमान, 7 तबक। तो हर तरीके से इंसान की जिंदगी के और जिंदगी में काम आने वाले इंसान की बका के लिए जो जो चीजें जरूरत है, तमाम चीजें अल्लाह ने मुहैया फरमा दी। फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफिलीन। पर बेशक हम हमारी मखलूक से गाफिल नहीं है। जहाँ मखलूक को पैदा करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हम हमारी मखलूक से गाफिल नहीं है। गाफिल नहीं है यानी मखलूक के लिए खाली पैदा करके नहीं छोड़ दिया गया, बल्कि उसके लिए जिंदगी की, उसकी बका के लिए तमाम असबाब जिंदगी, जरूरियात जिंदगी मुहैया किए गए। उसमें क्या क्या मुहैया किया गया, बहुत सी चीजें हैं, यहाँ पर थोड़ा मुख्तसर है। वह अंज़लना मिनस समाई मान, और हमने आसमान से पानी बरसाया। बेखदर एक अंदाजे के माफिक पानी बरसाया, इतना हद से ज्यादा नहीं कि खेतियां बह जाना है, नुकसान होना है। वो तो कभी तूफान आता है, वो एक अलग बात है। ना इतना कम के पीने के जरूरियात के लिए कंप्लीट ना हो, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हम अंज़लनाहु मिनस समाई मान बेखदर, हम पैदा आसमान से पानी बरसाते हैं, एक अंदाजे के माफिक बरसा के फिर क्या करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद है आगे फअस्कन्नाहु फिल अर्ज़ि व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। फअस्कन्नाहु, पस हम उसको रखते हैं, रोके रहते हैं, जमीन के अंदर रोके रखते हैं। एक ये कि जब बारिश होती है तो तमाम हमारी जरूरियात के मुकम्मल होने के साथ साथ बारिश की वजह से जमीन से अनाज, गल्ला, तमाम दरख्त, नबातात, हर किस्म के जो हमारी जरूरत के हैं वो सब जमीन से उगते हैं। और फिर इसके बाद पीने के लिए पानी तालाबों में पानी जमा हो जाता है, और वक्ती जरूरियात से जो बच जाता है वो ज़ाया नहीं होता, बल्कि इसको अल्लाह ताला अपने मख्फी ज़ख़ीरों में जमा कर लेते हैं, और तुम हर वक्त इससे मुस्तफिद होते रहते हो। एक एक कुएं, तालाब, कई अल्लाह ताला उसको पानी को ठहराते हैं, जमा करते हैं कि बारिश न होने के वक्त पर तमाम काम रह जाए। अल्लाह की कुदरत की बेइंतहा निशानियां हैं कि सारी जमीन, जितनी मैंने पूरी जमीन में जहाँ खोदो बोरिंग डालो पानी है। तो अल्लाह ताला गैर महसूस पाइपलाइन पूरी जमीन में बिछा दी है, पूरी जमीन में पानी की सप्लाई है। तो अल्लाह ताला इस तरीके से पानी सप्लाई करता है इंसान को कि वो जहाँ बैठे, जहाँ दूर दूर, आज तक आप सबको मालूम है, आज तक दूर दूर तक कॉलोनियां बन जा रही, जहाँ भी कॉलोनी बनी है वहां पर जमीन में बोरिंग डालो पानी।
تو پوری زمین کے نیچے پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ایک اندازے کے مافک پانی کو روک رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اور زمین میں سارا پانی جو ٹھہرتا ہے تو اس سے کئی فائدے ہیں۔ زمین میں تو پانی ٹھہرتا ہے، مگر اس سے انسانی تمام ضروریات کی چیزیں پیدا ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ پانی کی فطرت ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ پانی اونچے بلند پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی پانی کے فوارے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی پانی کی واٹر سپلائی کر دیا، ہر چیز وہاں پر بھی پانی نکلتا ہے۔ پانی کئی طریقے سے لاکھوں جب وہ نکل کر بہتا ہے تو کروڑوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہوا پھر وہ چلے جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانی کو غور کرنا ہے۔ یہ یہاں اللہ کی کائنات کے ذرے ذرے میں غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کس کس طریقے سے کہاں سے ہماری غذا کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح مہیا کر کے تمام انسان کو مہیا کر دیا۔ پھر آگے ارشاد ہے فَنِشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی کے ذریعے ہم نے فَنِشَأْنَا ہم نے اگائے لکم تمہارے لیے بہی اس کے ذریعے نبات کے ذریعے جنات، جنت کے معنی باغ ہے۔ جنت سے کہتے ہیں کہ وہ اس کی جمع جنات ہے، باغات۔ تو باغات دنیا میں بھی ہیں، باغات جنت میں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کا ہر نمونہ دنیا میں دکھا دیا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ جنت کیسی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے دنیا میں۔ اور دوزخ کا بھی ہر نمونہ دنیا میں دکھا دیا کہ دوزخ کی آگ کیسی ہوتی ہے، ڈسنے والے جانور کیسے۔ دنیا میں ہر چیز کا نمونہ بتا دے گا کہ دیکھو آخرت میں ایسا ایسا ہونے والا ہے، نافرمانوں کا یہ انجام ہے، فرمان برداروں کا یہ انجام ہے۔ بس ہم نے تمہارے لیے جنات، یہاں پر جو لفظ جنات ہے وہ دنیا کے باغات ہیں، ہم نے تمہارے لیے دنیا کے بھی باغات بنا دیے، یعنی درخت، بہت سے درخت اگائے۔ من نخیل، ان کون سے نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت اگائے۔ آناب، انب کہتے ہیں انگور کو، انگور کے درخت اگائے ہم نے تمہارے لیے۔ لکم تمہارے لیے فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون، اور تمہارے لیے اس میں سے فواکہ مانے میوے، بہت سے میوے، کثرت بہت سے میوے پیدا کیے، منہا اس سے تاکلون تم کھاتے ہو۔ تو ہمارے کھانے پینے کے لیے کئی قسم کی غذا دی اللہ تعالیٰ نے۔ غذائی اجناس میں گیہوں چاول کے سوا پھلوں میں، میووں میں کئی طریقے کے اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی تمام نعمتوں کو یاد دلاتا ہے کہ مختلف قسم کی نعمتیں تمہارے لیے ہم نے پیدا کی۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور درخت، وَشَجَرَةً درخت، تخرج نکلتا ہے من طور سینا، طور سینا جو مقام ہے وادی سینا جس کا ذکر قرآن میں ہے، تو وہاں پر ایک درخت نکلتا ہے، تم بھی تو جو اگتا ہے وہاں پر بھی دہنی، اس میں چکنائی رہتی ہے۔ انسان کی غذا میں چکنائی کی بھی ضرورت ہے، تیل وغیرہ کی، تو وہ چکنائی نکلتی ہے، دہن مانے چکنائی ہے۔ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، صبغہ کہتے ہیں سالن کو، صبغہ کے اصل معنی رنگ کے ہیں۔ سالن میں جب روٹی لگائی جائے تو وہ ایک رنگ اس پہ چڑھتا ہے، لہٰذا لکھا ہے وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے وہ ایک قسم کی ایک اچھی چکنائی ہے۔ اور زیتون کے کئی فائدے بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیتون کے تیل سے روٹی کھایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سالن وغیرہ کی اتنی زیادہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی تھی۔ آگے شاید ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے، انعام کہتے جانوروں کی، چوپایوں میں تمہارے لیے اللہ نے چوپائے پیدا فرمائے، اور چوپایوں میں لعبرہ، عبرت کے معنی غور و فکر کرنا، کسی معاملے کو غور و فکر کرنا، غور و فکر سے دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہا، نسقیکم ہم تم کو پلاتے ہیں، سقا یس سے پلانا، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہا جو کچھ ان کے پیٹوں میں، یعنی جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہم تم کو پلاتے ہیں۔
वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरा, और उसमें बहुत से फायदे हैं। वो मिनहा ताकुलून, और वो तुम जिसको तुम खाते हो। तो बुतून यहाँ जो भैंस या बकरी जो भी है उसके जो दूध निकलता है, तो उसके लिए बड़ी गौर करने की बात है कि जो जानवर के पेट में से दूध निकलता है तो उनके पेट में तो खून, गोबर, पेशाब, गंदी गंदी चीजें रहती है। उनके बीच में से किस तरह अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसमें तुम्हारे पीने के लिए वो एक ऐसी चीज निकालता है जो अपने रंग और बू और जायके में, तासीर में किस तरह वो दूसरी चीजों से मुशाबहत नहीं रखती। कि ऐसे जानवरों के जिस्म में जब जब दूध निकलता है तो कैसा कैसा उसके जिस्म में खून, गोबर, पेशाब सब कुछ रहता है। उसके बीच में से दूध साफ शफाफ निकलता है। और दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें तमाम इंसान ने जरूरत के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है। खाली दूध से भी इंसान जिंदा रह सकता है। तमाम ग़िज़ा में जितनी चीजें होती हैं इंसान के लिए, वो तमाम चीजें दूध में मौजूद है। और वो दूध को बेहतरीन ग़िज़ा फरमाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दूध पीते तो दूध पीने के बाद जो दुआ आप पढ़ते थे वो ये नहीं पढ़ते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वक़िना, अल्लाह तू जो कुछ हमको दिया है वो हम उसमें बरकत दे। और दूध जब पीते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे अल्लाहुम्मा ज़िदना मिन्हु, अल्लाह इसको हमारे लिए और ज्यादा अता फरमा। तो दूध के लिए इससे बेहतर अता फरमा नहीं बोलते थे, बल्कि खैरुम बिन की जो अल्फाज है खाने की दुआ में, तो इसमें खैरुम बिन नहीं फरमाते आप, इससे बेहतर अता फरमाई नहीं बोलते थे, बल्कि आप इसमें वज़िदना मिन्हु फरमाया करते थे। तो लिहाजा तमाम ग़िज़ाओं में बेहतरीन ग़िज़ा दूध, और दूध की जो खासियत है, जो जो उसके फायदे हैं, वो सब आप सबको वाली है, उसकी तफसील अर्ज़ करने की जरूरत नहीं है। फिर अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं और उसमें तुम्हारे लिए बहुत से फायदे हैं। यानी जानवरों में क्या फायदे हैं? तो उसका गोश्त हम खाते हैं, उनके खाल से हम लोग सामान, चमड़े बैग वगैरह बनाते हैं, जो भी करते हैं। तो लिहाजा उस इंसान की जिंदगी की बका के लिए, जो ताकत के लिए दूध और गोश्त हम जानवरों से लेते हैं, हासिल करते हैं। अल्लाह फरमाता है हम क्या क्या तुम्हारे लिए हम करे हैं, क्या क्या करते हैं तुम्हारे लिए, हर जगह तुम्हारे लिए का जिक्र है, ताकि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। व अलैहा अलल फुल्की तुहमलून, और फुल्क कहते हैं कश्ती को, तुम मिल जो तुमको उठाए हुए है, अमल के माने बोझ है, तो तुम्हारा बोझ उठाए हुए समंदरों पर कश्तियां चलती हैं। तो समंदरों को भी हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। कायनात की बहुत सी चीजें जो जहन बनाने वाले की तारीफ है, खालिक कायनात की, जो इंसान का जहन ऐसा बनाया कि उसके अपने दिमाग से क्या क्या चीजें ईजाद करते हैं। अल्लाह ताला के मखलूक़ात बेहिसाब मखलूक, और सारी मखलूक अल्लाह ताला हमारे लिए पैदा फरमाए। जैसा कि मछली है, मछली का गोश्त भी है तो हम खाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला की कुदरत में जितने मखलूक अल्लाह ताला के पास सबकी गिनती है। अल्लाह ताला सबको रिस्क पहुंचाता है, वो चाहे चूंटियों को बिल में भी पहुंचाता है, जहां जहां पहुंचाता है अल्लाह ताला रिस्क पहुंचाता है। यहाँ तक के लिखा है कि अल्लाह ताला जो मछलियां पैदा करता है, तो मछलियों की जो आज तक मालूम दरियाफ्त की गई है, एक एक्वेरियम का जिक्र है कि 13,000 किस्म की मछलियां हैं। तो अल्लाह ताला के मखलूक की गिनती अल्लाह ताला फरमाता है हमने पैदा किया, ऐसा नहीं छोड़ दिया हम पर। वमा कुन्ना निल खल्क़ि गाफिल, हम हमारी खल्क मखलूक से हम गाफिल नहीं है। उनको ग़िज़ा पहुंचाने का, उनके तमाम चीज़ों का हम इंतजाम करते हैं। तो लाखों करोड़ों की तादाद में करोड़ों की मखलूक है हर किस्म की, और सब के लिए हम बका और ग़िज़ा पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। हमारी मखलूक से हम गाफिल नहीं है। और समंदरों को भी हमारे ताबे कर जाए कि उसमें कैसे बड़े समंदर हैं, उसमें इंसान कश्तियां चलाकर अपने ज़रूरियात, अपने कारोबार सब मुकम्मल करता है। तो बंदे को चाहे कि अल्लाह ताला की नेमतों को गौर फिक्र करे, उसके शुक्रगुजार बंदे बने, क्योंकि अल्लाह ताला को शुक्रगुजार बंदे बहुत पसंद है। तो हमको चाहिए कि हर वक्त, हर लम्हा हमारी ज़बान से, हमारी सोच में, हमारे फिक्र में, हमारे ख्यालात हर वक्त परवरदिगार के आलम के एहसानात को सोचना है, उसके इनाम। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान की आयत है कि तुम चाहो तब इसके एहसान तुम गिन नहीं सकते थे, इतने के एहसान हम सब बंदों पर है। तो हमको चाहिए उसकी शुक्रगुजारी करें। जैसा कि जब आयतें पढ़ते हैं तो बेसाख्ता ज़बान से निकलता है, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
وتبارك ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم آنس وحشتنا في قبرنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.